السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ باجی ناگواری سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا فریال؟ ہر دوسرے دن تمہیں جلدی چھٹی چاہیے ہوتی ہے۔ مگر باجی دیکھیں تو میں نے سارے کام مکمل کر لیے ہیں جو آپ نے کہا تھا۔ اب ویسے بھی میں فارغ ہوں، آج مجھے امی کی دوائی لازمی لے کر جانی ہے۔ اگر دیر سے جاؤں گی تو آپ جانتی ہیں شام کے وقت حکیم صاحب بہت جلد اپنا دوا خانہ بند کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کے گھر سے کوئی دوائی نہیں ملتی اور یوں اماں کی پوری رات بے قراری اور بے چینی میں کٹے گی۔ تو میں بھی تکلیف میں رہوں گی۔ میں نے تفصیل سے بتایا تو باجی نے مجھے غور سے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤ، مگر کل سے ایسا نہ ہو، کل وقت پر آ جانا۔ میں وہاں سے نکلنے لگی جب ایک دم رک گئی۔ مجھے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی۔ باجی کے غصے کا بھی احساس تھا، وہ تو ذرا لحاظ نہ کرتی تھی۔ آس پاس باقی ملازمائیں تھیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بے عزتی سب کے سامنے ہو، مگر کیا کرتی، بات کرنا مجبوری تھی۔ باجی مجھے پیسے چاہیے۔ میری بات پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ خلاف معمول وہ خاموش تھیں۔ انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اپنے کمرے میں گئی، میں نے سکھ کا سانس لیا۔ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک گرم چادر بھی تھی۔ یہ چادر تم لے لو اور پیسے بھی لے لو۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے گھر سے نکل آئی تھی۔ باجی کبھی کبھی ہی ایسا کرتی اور کبھی تو حیران کر دیا کرتی اور کبھی ذرا سی بات پر ڈانٹ دیا کرتی اور کبھی کبھار ایسی مہربان ہوتی جیسے ان کے علاوہ کوئی میرا خیر خواہ نہ ہو۔ اس وقت میں نے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے شدید ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا۔ چادر اوڑھنے سے سردی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ حکیم صاحب کا دواخانہ کھلا ہوا تھا۔ دوائی لینے کے بعد تھوڑی دور پہنچی کہ بارش برسنے لگی۔ میں تو بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ ٹھنڈ کا احساس بڑھنے لگا تھا اور تو اور میرے پاس اس وقت بارش سے بچنے کا کوئی سامان نہ تھا اور پتہ نہیں بارش کتنی دیر تک جاری رہنے والی تھی۔ میں اس وقت گھنے جنگل کے قریب سے گزر رہی تھی۔ درخت کی چھاؤں تلے آ گئی تاکہ بارش سے بچ سکوں، ورنہ جانتی تھی کہ اگر بھیگ گئی تو بیمار پڑ جاؤں گی تو گھر والوں کا کیا ہوگا۔ کافی دیر تک وہیں کھڑی تھی جب مجھے کراہنے کی اور کسی کے ہلکا بولنے کی آواز سنائی دی۔ بارش خوب زوروں سے برس رہی تھی۔ شور شرابے کے باوجود بھی وہ آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا جو کوئی بھی تھا آس پاس ہی تھا۔ اور کون تھا اس وقت یہاں اور کیوں کرا رہا تھا؟ کہیں اسے میری مدد کی ضرورت تو نہ تھی؟ یہ سوچ کر میں بے چین ہو گئی۔ میں جلدی سے آواز کے تعاقب میں چلنے لگی۔ وہاں سے بہت دور آئی تو مجھے ایک طرف زمین پر پڑا ہوا ایک شخص نظر آیا۔ وہ بہت زخمی تھا۔ کراہنے کی آواز اسی کی تھی اور اس کے ساتھ وہ سردی سے بری طرح ٹھٹر رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ فقیر کو دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں واضح استجاب کے رنگ تھے، جیسے مجھے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا ہو۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں عجیب رنگ دیکھ کر میں پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا آپ کی کچھ مدد کروں؟ میری بات پر اس نے چادر کی طرف دیکھا جو میں نے لپیٹ رکھی تھی۔ مدد کر سکتی ہو اگر تم کرنا چاہو۔ اس کی بات پر میں حیران ہوئی کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، مگر بتائیے میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ مجھے اس وقت ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے چادر کی ضرورت ہے، کیا یہ چادر دے سکتی ہو؟ اس کی بات سن کر ایک پل کو میں جھجک گئی۔ میں اپنے گھر سے بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر آئی تھی، ابھی بھی وہ میرے سر پر موجود تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ چادر میں نے اپنے کندھوں پر پھیلا لی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر چادر کو اتار کر رکھ دوں۔ بالکل نئی چادر ہے، کہیں آنے جانے کے کام آئے گی۔ یوں ہی میرے پاس صرف ایک چادر اور سویٹر تھا جو میں ٹھنڈ کے موسم میں استعمال کرتی، مگر اب جب اس بوڑھے فقیر نے یہ مانگی تو میں نے خاموشی سے اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ پھر میں نے انہیں اٹھنے میں مدد کی۔ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور بولا یہاں پانی پڑا ہے اس بوتل میں، مجھے پلاؤ۔ میں نے اس کے منہ میں کچھ قطرے ٹپکائے تھے۔ میں نے دیکھا اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی، چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ پہلے تو اس کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا، اس کے منہ سے آواز نہ نکل رہی تھی۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو اس نے کہا اگر کچھ ہے تو دے دو۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی۔ بارش رک گئی تھی، اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں نے کہا اس حال میں آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کو کھانا بھی دوں گی اور خیال بھی رکھوں گی۔ پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں گھر میں کھانے کو کچھ ہوگا بھی یا نہیں، اس وقت تو ساری دکانیں بھی بند ہو چکی ہوں گی۔
اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا، خاموشی سے میرے ساتھ چلنے لگا تھا۔ گھر آنے تک میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج تو میرے ساتھ مہمان ہیں اور اگر گھر میں کچھ نہ ہوا تو میں ان کے سامنے کیا پیش کروں گی۔ شدید شرمندگی مجھے گھیر رہی تھی۔ تھوڑی دور گئی تھی جب راستے میں نے ایک اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ باجی یہ نیاز ہے، میں نے منت مانی تھی کہ مجھے اس راستے پر جو بھی 11 لوگ نظر آئیں گے یہ تھال میں ان کے حوالے کروں گی۔ 10 لوگوں کو دے چکی ہوں، آپ 11ویں ہیں، یہ آپ کے لیے۔ میں نے حیرت سے دیکھا، تم کون ہو؟ آج سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر بولی، میں اس گاؤں میں نئی آئی ہوں، میرا چھوٹا بھائی بیمار رہتا ہے، ہم نے اسی کے لیے منت مانی تھی۔ میں نے ٹرے لے لی اور اوپر سے وہ پوری طرح سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ آؤ، برتن لے جانا۔ وہ مسکرا کر بولی، اس کی ضرورت نہیں، میں کل کسی کو بھیج دوں گی، کل آ کر وہ آپ کے گھر سے برتن لے جائیں گے۔ لڑکی کے رویے نے مجھے حیران کر دیا تھا، مگر خیر میرا ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ یہ کھانا میں اپنے مہمان کو دے سکتی تھی۔ جب گھر آئی تو اماں کی طبیعت شدید خراب تھی، چھوٹی بہن پریشان تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آج آپ بہت دیر سے آئی ہیں۔ پھر اچانک اس کی نظر فقیر پر پڑی تو خاموش ہو گئی۔ اس کو میں نے ایک کمرے میں بٹھایا اور بکسے سے ابا کے پرانے کپڑے نکال کر اسے پہننے کو دیے۔ وہ خاموشی سے غسل خانے میں چلا گیا۔ میں جب اماں کے کمرے میں آئی تو میری چھوٹی بہن جو کب سے فقیر کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی میرے پاس آئی۔ باجی یہ کون ہے؟ میں نے بتایا، یہ زخمی حالت میں اس چنگل سے ملا تھا، میں اسے پناہ دینے کے لیے گھر میں لائی ہوں، وہ بھوکا ہے، اسے کھانا کھلانا ہے، بعد میں وہ چلا جائے گا۔ اماں کو دوائی کھلائی، وہ سنبھل گئی۔ پھر ٹرے کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس میں اتنے لذیذ پکوان موجود تھے۔ اماں اور بہن بھی دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ یہ کون دے کر گیا۔ میں نے کہا، یہ راستے میں ایک لڑکی نیاز بانٹ رہی تھی۔ میں نے مختلف پکوان تھوڑے تھوڑے نکال کر فقیر بابا کے سامنے رکھے۔ اب وہ پہلے سے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ چند لقمے لے کر کہنے لگے، مجھے بالکل بھوک نہیں، مگر تمہارا دل رکھنے کے لیے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، تاکہ تم یہ نہ سمجھو میں تمہارے گھر سے بغیر کچھ کھائے پیے چلا گیا۔ ان کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا، آج کی رات تمہارے گھر میں رکنا ہے، مگر کل صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہم تینوں ماں بیٹیاں ایک کمرے میں رہتے تھے، جبکہ وہ دوسرے کمرے میں ٹھہر گئے۔ میں تھکی ہوئی تھی سو جلدی سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میری ایک عجیب سے احساس سے آنکھ کھلی۔ باہر سے شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں، مگر بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو حقیقت ہے۔ میں ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھی۔ میری بہن اور اماں دونوں بے خبر سوئے پڑے تھے۔ آج کتنے دنوں کے بعد امی کو یوں پرسکون نیند سوتے دیکھا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے بیمار تھیں، ان کو نیند نہیں آتی تھی، پوری رات وہ جاگتی رہتی، کھانستے ہوئے ان کی رات کٹ جاتی۔ میرے کام کے جتنے بھی پیسے میرے پاس آتے تھے وہ گھر کا سودا سلف اور دیگر اخراجات میں لگ جاتے۔ کچھ دن پہلے جو میں پیسے لائی تھی وہ سارے کے سارے میں نے بہن کی ایڈمیشن فیس میں دے دیے تھے۔ اب اتنے پیسے نہ بچے تھے کہ اماں کی دوائی لے آئی، تبھی تو ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی۔ مگر اچانک باہر سے آنے والی آوازوں نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ آوازوں کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کون ہے باہر جو ہمارے گھر میں اس وقت اتنا شور مچا رہا ہے۔ میرا دھیان فقیر کی طرف چلا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں جن لوگوں نے اسے زخمی کیا تھا، خدا نخواستہ وہ لوگ اسے پھر سے نقصان پہنچانے کے لیے یہاں آ گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی۔ میں دروازہ کھولنے لگی تو کچھ سوچ کر رک گئی۔ دروازے کی بجائے اب میں کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی تھی۔ کھڑکی کو ہلکا کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا وہ فقیر ایک جگہ کھڑا تھا، کچھ کالے رنگ کے سائے اس کے آگے پیچھے دائرہ بنا کر کھڑے تھے۔ اندھیرا ہونے کے باوجود مجھے یہ سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سائے خود عجیب تھے، بالکل ایک جیسی جسامت کے مالک تھے۔ سب نے ہی کالے کالے رنگ کے چوغے پہنے ہوئے تھے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے نمایاں نہیں تھے۔ اور پھر ایک عجیب منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ فقیر کے ہاتھوں سے روشنی کی لکیر نکلنے لگی اور اتنی تیز روشنی تھی کہ پورے صحن میں پھیل گئی۔ اب ان سب کے چہرے واضح تھے جو کہ بے حد بھیانک تھے۔ ان کے چہرے سیاہ اور خوفناک تھے۔ گھبراہٹ کے مارے میرے منہ سے ہلکی چیخ نکلی اور اسی لمحے فقیر نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ وہ تمام سائے
میری طرف متوجہ ہو گئے۔ فقیر تو اپنی جگہ کھڑا تھا مگر سائے میری طرف بڑھنے لگے۔ میں انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر خوف سے زرد پڑ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سائے نہیں بلکہ موت ہے۔ میں نے اپنی جگہ سے بھاگنے کی کوشش کی، ہاتھ اٹھا کر کھڑکی بند کرنی چاہی، مگر جسم میں جیسے ساری سکت ختم ہو چکی تھی۔ نہ تو میں اپنی جگہ سے حرکت کر پا رہی تھی، بس حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک فقیر نے اپنے ہاتھوں کا رخ میری طرف کیا اور وہ روشنی اب میری طرف آنے لگی، مگر مجھ سے پہلے اس روشنی نے ان کالے سایوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بری طرح سے چلانے لگے، ان کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگی۔ آواز اتنی دردناک تھی کہ مجھے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ اتنا شور شرابہ تھا، مگر اماں اور بہن اتنے آرام سے سو رہی تھی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ میرا تو خوف کے مارے برا حال تھا۔ میں نے دیکھا سارے سائے زمین پر گرے پڑے تھے اور تڑپ رہے تھے۔ فقیر نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں سے نیلے رنگ کی شعاعیں نکلنے لگیں اور اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ ارے باجی اٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ ارے فریال، تم اتنی دیر تک تو کبھی نہیں سوئی، آج کیا ہو گیا؟ اٹھو، کام پر نہیں جانا کیا؟ اماں اور بہن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں حیران پریشان اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیا؟ میں تو یہاں سو رہی تھی، مگر رات کو بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد تھا میں کھڑکی کے پاس زمین پر گری تھی، تب کھڑکی کھلی ہوئی تھی، مگر اب تو میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ تو مجھے چارپائی پر کون لایا؟ میرے غیر متوقع سوال پر اماں اور بہن مجھے یوں دیکھنے لگی۔ باجی، چارپائی پر کون لایا؟ رات کو آپ کیا کہیں اور سوئی تھی؟ اس کے شرارت بھرے انداز پر میں اسے گھور کر رہ گئی۔ نہیں، دراصل میں وہاں گر گئی تھی۔ رات کو وہ سائے جو صحن میں آئے تھے، فقیر کے ہاتھوں سے روشنی نکل رہی تھی، اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے منہ سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ وہ ہنسنے لگی۔ باجی، کیا تم جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتی ہو؟ اماں دیکھیں ذرا باجی کو، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ اماں بھی مسکرا دیں۔ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا فریال، تم کب سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر سوار کرنے لگی ہو؟ مگر اماں، میں سچ بول رہی ہوں۔ کل جو فقیر ہمارے گھر آیا، میں نے دیکھا رات کو وہ صحن میں کھڑا تھا اور اس کے پاس بے شمار سائے تھے، اس کے ہاتھوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ کون سا فقیر؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے اماں کو بہت حیرت بھری نظر سے دیکھا۔ اماں، وہی جو کل میرے ساتھ گھر آیا تھا، جسے میں نے کھانا دیا تھا، ان کی بات کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں کون سی بات کر رہی ہو، کل تو تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اماں اور بہن کی بات پر میں جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ وہ دونوں یہ بات ایسے بھول گئی تھی، حالانکہ یہ بات کوئی اتنی پرانی تو نہ تھی۔ اماں آپ بنا خیر، میں حیران پریشان اٹھ کر کچن میں گئی، ناشتہ بنانے لگی۔ ایک تو رات والا خوفناک واقعہ، اوپر سے اماں کا یہ رد عمل۔ بظاہر تو میں ناشتہ بنا رہی تھی، مگر میرا ذہن کہیں اور الجھا پڑا تھا۔ رات کے واقعات کا خوف اب تک ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ بہن اور اماں کی مسکراہٹ کے باوجود میں جانتی تھی جو بھی میں نے دیکھا ہرگز خواب نہیں تھا۔ بس سوال یہی تھا، وہ فقیر کہاں گیا؟ کیا وہ واقعی ایک عام انسان تھا؟ خیر، جلد از جلد گھر کے کام نپٹائے باہر نکلی۔ بارش ہونے کے بعد ہوا میں خنکی تھی، مگر ساتھ سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کہاں جانے سے دیر ہو رہی تھی، مگر اس سے پہلے میں اپنا شک دور کرنا چاہتی تھی۔ اگر اماں کی باتیں سچ تھیں تو وہاں سے نشانات مٹ چکے ہوں گے۔ میں جنگل کے راستے پر جانے کا فیصلہ کر بیٹھی۔ کچھ نہ کچھ پتہ تو لگانا ہی تھا۔ جب میں وہاں پہنچی جہاں وہ فقیر زخمی حالت میں ملا تھا، تو زمین پر اس کے خون کے نشانات ابھی بھی موجود تھے، مگر وہ خود کہیں نظر نہ آیا، جس کا مطلب تھا کہ کل واقعی یہاں میرا اس سے سامنا ہوا تھا، مگر صبح وہ گھر سے غائب ہو چکا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کل میرے ساتھ کوئی گھر پر نہیں آیا۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ اچانک پیچھے سے کسی نے میرا نام پکارا۔ مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی تھی جو کل نیاز بانٹ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میں فقیر کو تلاش کر رہی ہوں، وہ کل رات یہاں تھا مگر اب غائب ہے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ لڑکی یہاں تک کیسے پہنچی۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر دھیمی آواز میں بولی، وہ فقیر کوئی عام انسان نہیں تھا، تمہیں یہ بات اب تک سمجھ جانی چاہیے۔ رات کو جو بھی تم نے دیکھا وہ ہرگز معمولی نہیں تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے دل میں سوچا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ رات کو کیا ہوا تھا؟ خیر،
اس سے زیادہ تمہارے ساتھ ابھی عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے۔ وہ بہت سارے جنات ہیں جو تمہارے راستے میں آئیں گے، ان میں سے کچھ تمہارے خیر خواہ ہوں گے اور باقی کے تمہارے دشمن نکلیں گے۔ وہ جو فقیر تمہیں ملا تھا وہ جنات کا سردار تھا، تمہیں اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ کیا؟ جنات کا سردار؟ اس کا بھلا مجھ سے کیا لینا دینا؟ اور وہ کالے سائے وہ کون تھے؟ وہ نیاز والی لڑکی ایک قدم قریب آئی اور سرگوشی میں بولی، وہ کالے سائے تمہیں نقصان پہنچانے آئے تھے، کیونکہ تمہارے اندر ایک خاص روشنی ہے جو تاریکی کو ختم کر سکتی ہے۔ تمہاری زندگی عام زندگی نہیں رہی فریال، تمہیں بہت کچھ جاننا اور سیکھنا باقی ہے، بلکہ سمجھو کہ تمہاری زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے بے بسی سے کہا، دیکھو وقت کے ساتھ سب واضح ہو جائے گا، مگر ایک بات یاد رکھو، وہ جنات کا سردار تمہاری حفاظت کے لیے لوٹ کر آئے گا، تب جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں گھر لوٹ آئی۔ اماں اور بہن مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں، مگر خیر اب جو بھی تھا، جو باتیں وہ لڑکی مجھے بتا کر گئی تھی وہ ہرگز معمولی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے میرا کام پر جانے کا من نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی بہت دیر ہو گئی تھی، گھر آ گئی میں۔ اماں آوازیں دیتی رہیں، مگر میں ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خاموشی سے بستر میں جا کر لیٹ گئی۔ میرے دماغ میں ابھی بھی لڑکی کی باتیں گونج رہی تھیں، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں جس کی زندگی گھر کے کام کاج اور ماں کی بیماری کے درمیان الجھی ہوئی ہے، پھر میرا جنات سے کیا لینا دینا؟ رات کو جب سب لوگ سو گئے، میں نے ایک بار پھر سے وہی خواب دیکھا۔ خواب میں وہی فقیر دکھائی دیا، مگر اس بار وہ زخمی نہیں تھا، بلکہ اس نے سفید چمکدار لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک دیا روشن تھا۔ وہ مجھ سے بولا، فریال، تمہارے اندر وہ طاقت ہے جسے تم اور یہ دنیا نہیں جانتی۔ یہ طاقت تمہیں بچا بھی سکتی ہے اور خطرے میں بھی ڈال سکتی ہے۔ تمہارے دشمن ہر طرف ہیں، تمہیں اپنی حفاظت کرنا سیکھنا ہوگا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو عام سی انسان ہوں، آج سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ میں نے ایسا کبھی سنا۔ وہ مسکرایا، اب تمہاری قسمت عام نہیں رہی، تمہیں وہ راہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے جو دوسروں کے لیے مشال بنے گی، مگر اس راہ میں بہت سے اندھیرے ہیں، تمہیں ان سے لڑنا ہوگا۔ اس سے پہلے میں مزید کوئی سوال پوچھتی، فقیر کا چہرہ دھندلا ہونے لگا اور اچانک میری آنکھ کھل گئی، ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ صبح ہوتے ہی اماں نے مجھے بلایا۔ آج اماں بہتر لگ رہی تھیں، میری بہن بھی خوش تھی، اماں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو کئی دن سے غائب تھی۔ میں نے کہا، اماں میں کام پر نہیں جا سکتی، دل نہیں چاہ رہا، طبیعت عجیب سی ہے۔ باجی، آپ آج کل کافی عجیب ہو گئی ہیں، کیا کوئی خواب دیکھ لیا ہے؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور باہر آ گئی۔ میرا ارادہ گاؤں کے بزرگ حکیم صاحب سے ملنے کا تھا۔ وہ ایک دانا انسان تھے اور اکثر گاؤں کے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے کسی کو تو بتانی تھی جو میری مدد کرتا۔ خوش قسمتی سے آج وہ دواخانے پر اکیلے تھے۔ میں نے ساری باتیں کہہ سنائی۔ حکیم صاحب نے گہری سانس لی، فریال، جو کچھ تم بتا رہی ہو وہ معمولی بات نہیں، تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ تم میں خاص بات کیا ہے، کون سی ایسی روشنی ہے جو صرف ان لوگوں کو نظر آتی ہے جو روحانی دنیا سے جڑے ہوتے ہیں، اور تم اس روشنی کو کیسے استعمال کر سکتی ہو۔ میں نے پوچھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ روشنی ایک تحفہ ہے، مگر ساتھ ہی ایک آزمائش بھی ہے۔ جو سائے تم نے دیکھے وہ تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ تم ان کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہو، تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگلی رات جو ہی میں سوئی، مجھے اچانک شور سنائی دیا۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہی سائے صحن میں گھوم رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں آگ کے الاؤ تھے۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے اماں کو جگانا چاہا، مگر وہ بے خبر سو رہی تھیں۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ فقیر باہر کھڑا تھا، جس کے چہرے پر پراسرار سکون تھا۔ فریال، اب وقت آ گیا ہے، تم اپنی روشنی کا استعمال کرو اور ان کا سامنا کرو، انہیں بتاؤ تم ان سے ڈرتی نہیں۔ مگر میں نہیں جانتی کیسے، میں نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ بس اپنی آنکھیں بند کرو اور خود پر بھروسہ رکھو، روشنی تمہارے اندر ہے، وہ خود ان اندھیروں پر قابو پا لے گی۔ بس تم یہ کلمات پڑھتی رہو۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل میں دعا کی، اچانک میرے ہاتھ سے روشنی پھوٹنے لگی اور بالکل
ویسی ہی جیسی فقیر کے ہاتھوں سے نکلتی تھی۔ وہ روشنی ان سایوں کی طرف بڑھی اور انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان کے چیخنے کی آوازوں سے میرا دل کانپ اٹھا، مگر کچھ لمحوں بعد سب پرسکون ہو گیا۔ آنکھیں کھولی تو فقیر غائب تھا، مگر مجھے معلوم تھا یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، شاید یہ تو شروعات تھی۔ اگلی صبح میری طبیعت پہلے سے زیادہ بوجھل تھی۔ میں جانتی تھی فقیر نے جو بھی مجھے کہا وہ سچ تھا، مگر نہ جانے یہ معاملہ، یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ اماں نے مجھے ناشتہ بنانے کے لیے اٹھایا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طاقت مجھے کسی خاص مقام کی طرف لے جا رہی ہے۔ میں نے گلیوں میدانوں کو پار کیا، یہاں تک کہ گاؤں کے ایک پرانے ویران مندر کے قریب پہنچ گئی، جو کہ برسوں سے بند تھا۔ لوگ کہتے تھے یہاں کسی آسیب کا سایہ ہے، مگر آج دروازہ نیم کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی میرا منتظر ہو۔ میں نے ہمت کر کے قدم اندر رکھا۔ اندر عجیب سا سکون تھا، مگر سکون کے پیچھے پراسرار گونج بھی تھی۔ مرکزی ہال کے بیچ میں پرانا صندوق تھا، جس پر عجیب و غریب نقوش کنندہ تھے۔ جو ہی میں قریب گئی مجھے اپنے اندر عجیب سی توانائی محسوس ہونے لگی، اور صندوق اپنے آپ کھل گیا، جس کے اندر پرانا کتابچہ اور ایک چمکتا پتھر تھا۔ کتابچہ کسی نامعلوم زبان میں تھا۔ میں نے اسے جب چھوا تو اچانک وہ الفاظ میرے ذہن میں واضح ہونے لگے۔ کتاب میں لکھا تھا، روشنی وہ ہتھیار ہے جو اندھیرے کو شکست دیتی ہے، مگر اس کا بوجھ وہی اٹھا سکتا ہے جو اپنے دل میں سچائی رکھتا ہو، جو اس روشنی کا حامل ہو، اور اسے صرف اپنے لیے نہیں، انسانیت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ پتھر کو دیکھتے ہی احساس ہوا یہ ہرگز عام پتھر نہیں، اس کے اندر ناقابل بیان طاقت تھی۔ فقیر کی باتیں، کالے سائے اور میری روشنی سب جڑنے لگے۔ کتاب پڑھنے کے دوران اچانک مندر کی دیواروں پر عجیب سایہ دار شبیہیں نظر آنے لگیں۔ سائے واضح ہونے لگے، مگر اس بار ان سایوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ لمبا سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ پریال نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے ہماری دنیا میں قدم رکھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ پتھر ہمیں لوٹا دو، ورنہ تم اور تمہارے اپنے برباد ہو جائیں گے۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا، مگر اندر سے آواز آئی، ڈرو مت، جو روشنی تمہارے پاس ہے وہ ان اندھیروں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ میں نے پتھر کو مضبوطی سے تھام لیا، آنکھیں بند کر کے اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز کی، اور پتھر سے روشنی کی زبردست لہر نکلی جو پورے مندر میں پھیل گئی۔ سائے چیخنے لگے اور ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے، مگر وہ پراسرار شخصیت اپنی جگہ کھڑی رہی۔ یہ تو صرف آغاز ہے پریال، اس نے کہا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم جیت چکی ہو۔ میں تمہارے جیسے بہت کو دیکھ چکا ہوں، مگر کوئی ہماری دنیا کے اندھیروں کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا، تم بھی کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ کیا واقعی میں ان اندھیروں کو ختم نہیں کر پاؤں گی؟ اس سوچ نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ میں فوراً گھر آ گئی۔ کہاں تھے تم؟ صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اچانک سے تم گھر سے چلی گئی۔ اماں کی بات پر جیسے میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ گزرے سارے واقعات آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اب اماں کو کیا بتاتی کہ زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، بلکہ میں تو اپنے لیے اجنبی بن گئی تھی، یہ تو کوئی اور فریال تھی۔ ابھی بھی میں باجی کے گھر جا کر کام کرتی، جس سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا، مگر اس کے باوجود میرے اندر کی دنیا بدل گئی تھی۔ پہلے میں یہ سارے کام مارے بندے کرتی تھی، مجھے دل میں احساس بھی اجاگر ہوتا میں کتنی بد نصیب واقع ہوئی ہوں۔ ایک یہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں راج کر رہے ہیں، اور میرے جیسے لوگ جو قسمت کے ستائے ہوئے ہیں وہ ان کے آگے کام کر رہے ہیں۔ ان کے جوٹے برتن مانجھ کر میں اپنا رزق حاصل کرتی ہوں۔ گو کہ دوبارہ وہ فقیر مجھے نظر نہیں آیا تھا، مگر اتنا اندازہ ہو گیا تھا لڑکی کی بات صحیح تھی، وہ ہرگز معمولی انسان نہیں بلکہ بہت پہنچا ہوا تھا۔ یقیناً وہ بھی جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ نہ جانے میری زندگی میں آنے والا وقت مجھے کیا رنگ دکھائے گا، مجھے کب تک اس اندھیرے اور روشنی کے کھیل کا حصہ بنے رہنا تھا۔ پہلے جو میں نماز میں کوتاہی کر دیا کرتی تھی، اب میں عبادت میں پہلے سے زیادہ مشغول رہنے لگی۔ ذکر و اذکار بھی کرتی، کام کے دوران چلتے پھرتے زبان پر ورد جاری رہتا۔ باجی مجھے بغور دیکھتی، پھر ایک دن بولی، تم شروع سے ہی مجھے مختلف لگتی ہو، باقی کام کرنے والی لڑکیوں اور عورتوں جیسی نہیں،
اور اب تو تم پہلے سے زیادہ بدل گئی ہو، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو گئی ہو، تمہارے کام کی رفتار بھی بڑھ گئی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہو۔ مجھے بتاؤ، تمہاری زبان پر جو ورد جاری رہتا ہے اس سے تمہیں فیض حاصل ہوا ہے؟ ان کی بات پر میں کھل کر مسکرا دی۔ میرے لیے روشنی کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں، اندھیرے سے نپٹنے کا راستہ مل گیا ہے۔ باجی حیرت سے دیکھتی رہی۔ تم بہت عجیب ہو، بہت مختلف۔ اس دن جب میں گھر واپس آ رہی تھی، آج پھر موسم ابرآلود ہو رہا تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش برسنے والی تھی۔ آج میں ہلکے پھلکے لباس میں تھی، بلکہ سویٹر پہنا ہوا تھا جو سردی کو روکنے میں ناکام تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے بارش شروع نہ ہو جائے، مگر میری یہ دعا ادھوری رہ گئی۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، اس میں بھی یقیناً خدا کی مصلحت تھی۔ میں آج پھر اسی پیڑ کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی، بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے وہ دن پھر سے یاد آنے لگا جب اسی جنگل میں مجھے فقیر ملا تھا، اور اس کے بعد میری زندگی بدل گئی تھی۔ آج میں اس جگہ کھڑے اس دن میں کھو گئی جب ایک آواز پر پلٹی تو فقیر سامنے کھڑا تھا، مگر آج میں وہ بہتر حلیے میں تھا، صاف ستھرا لباس، مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس دن مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، مجھے اچانک وہاں سے آنا پڑا تھا۔ دوبارہ جب میں وہاں گیا تب بھی جلدی میں تھا۔ جانتا ہوں تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئی تھی، تم جاننا چاہتی تھی کہ اس دن جو بھی ہوا وہ کیا تھا۔ میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، مگر فکر نہ کرو، میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گا، تمہاری مدد بھی کروں گا اور تمہاری رہنمائی بھی کروں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا حلیہ بدلنے لگا۔ اب اس کی جگہ ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو اور یہ سب کیسے ہوا؟ اچانک سے میری نظروں کے سامنے ایک لڑکے کا روپ کیسے بدل گیا؟ یہ بات ہرگز معمولی نہ تھی۔ کہنے لگا، یہ باتیں میں یوں ہی تم سے کھڑے کھڑے یہاں نہیں کر سکتا، یہ بات تفصیل طلب ہے۔ تمہیں سب کچھ میں شروع سے بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، اس وقت۔ فی الحال تم گھر جاؤ، اندھیرے تمہارے تعاقب میں یہاں تک پہنچنے والے ہوں گے، کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں تو تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، بارش رک چکی ہے۔ وہ میری مدد کرنے آیا تھا، مگر تھا کون؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے فقیر سے جوان کے روپ میں کیسے بدل گیا؟ کیا یہ دونوں ایک ہی شخص تھا جو مختلف روپ دھارے ہوئے تھے؟ یہ سوچ سوچ کر میں تو پاگل ہونے کو آئی تھی۔ گھر آئی تو پھر سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کام کاج نپٹائے اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر لیٹ گئی۔ میں مسلسل اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ کتنا وجیح تھا، مگر افسوس کی بات کہ وہ میری طرح عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ جن تھا جو میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے اس کے جذبات بدلنے لگے تھے۔ آج سے پہلے میں نے ایسا ہرگز کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ اسی کے بارے میں آج سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، جب ایک عجیب سے احساس سے آنکھ کھلی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہو رہے تھے، سردی کی شدید لہر پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس وقت میں اپنے کمرے میں نہیں بلکہ ایک عجیب جگہ پر تھی۔ ایک بہت خوبصورت باغ تھا جہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، مگر یہاں دن کا وقت تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھیں مسل کر دیکھنے لگی۔ خواب تھا یا حقیقت؟ میں تو اپنے گھر میں سو رہی تھی، اچانک سے یہاں کیسے آ گئی؟ تبھی مجھے اپنے پیچھے وہ چاپ سنائی دی، تمہیں میں یہاں لایا ہوں تمہارے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، کچھ ضروری معلومات ہیں جو تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس آواز پر میں پلٹی تو یہ وہی لڑکا تھا جو مجھے جنگل میں ملا۔ اس کے چہرے پر مہربان مسکراہٹ تھی اور ویسا ہی سفید اجلا لباس اس نے پہن رکھا تھا۔ وہاں ایک بینچ پر بیٹھ گیا، مجھے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی، دل میں تجسس تھا، ذہن میں طرح طرح کے سوال تھے۔ یہ مجھے یہاں کیسے لے کر آیا؟ وہ بھی ایسے جیسے میرے چہرے سے سوالوں کو پڑھ رہا تھا۔ کیا تمہیں اب تک اندازہ نہیں ہوا؟ ہم تمہاری طرح معمولی انسان نہیں، ہم جنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی بات پر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا، زندگی عجائبات کا مجموعہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے حیرت انگیز واقعات پیش آتے ہیں جنہیں عقل تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔
مگر انہیں جھٹلا نہیں سکتی۔ مگر اب ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم جنات ہیں، مگر فکر نہ کرو لڑکی، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تم جس مصیبت میں مبتلا ہوئی ہو وہ ہماری وجہ سے ہو۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں، کھل کر بتائیے۔ تم جانتی ہو بدی اور نیکی کی طاقتیں شروع سے ایک دوسرے کے مد مقابل رہی ہیں، ہمیشہ سے دونوں کا جھگڑا رہا ہے، مگر وقتی طور پر بدی کی قوت نیکی کی قوت پر حاوی ہو جاتی ہے، مگر پھر نیکی اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ جیسے دنیا میں اچھے جنات ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہیں برے بھی موجود ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں اور اس کی مان کر انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی ستاتے ہیں، انہیں راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اور مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ اس روز تمہیں جو فقیر ملا تھا وہ میں ہی تھا۔ اس دن میری شیاطین کے ساتھ لڑائی جاری تھی۔ اس وقت میں وہاں اکیلا تھا، میرے کچھ ساتھی زخمی ہو گئے تھے، کچھ شہید ہو گئے تھے۔ میں تنہا وہاں سے جان بچا کر بھاگا کیونکہ جانتا تھا میں اس وقت کمزور ہو گیا ہوں، زخموں سے نڈھال ہوں اور میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ تب میں وہاں سے جان بچا کر بھاگا، جنگل میں آ کر پناہ لی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں بچ پاؤں گا کیونکہ میں اس وقت شدید زخمی تھا کہ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنی طاقتوں کو استعمال نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر تم میرے پاس آئی، تمہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ تمہارے آس پاس روشنی کا حالہ تھا، وہ نیکی کی روشنی تھی۔ تم نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، ہمیشہ تم نے لوگوں کی مدد کی، خود تنگ دستی میں محنت مزدوری کر کے ماں کی خدمت کی، بہن کو پڑھایا۔ کتنے لوگوں نے تمہیں راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی تو میں نے تمہیں اپنی طرف مائل کیا، مگر تم نے سیدھا راستہ نہ چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے ارد گرد وہ روشنی موجود تھی جنہوں نے تمہیں میری طرف متوجہ کیا، مگر میں حیران ہوں کہ ایک انسان ہو کر تم نے میری موجودگی کو کیسے پا لیا تھا۔ تم جب میرے پاس آئی تو تمہاری روشنی کی طاقت سے مجھے بھی طاقت محسوس ہوئی، میرے جسم میں قوت بڑھنے لگی۔ تب میں نے تم سے وہ چادر لے لی اور وہ چادر لینے کی دیر تھی کہ آہستہ آہستہ میرے زخم بھرنے لگے۔ میں یکدم تمہاری نظروں کے سامنے روپوش نہیں ہو سکتا تھا، تبھی تمہارے گھر گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گی، میں تمہارے ذہن میں کوئی اور ابہام نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا، سو خاموشی سے تمہارے گھر گیا، اور جب تمہارے چہرے سے معلوم ہوا کہ تم میری خاطرداری کی وجہ سے پریشان ہو تو میں نے اپنی ایک کنیز کو وہاں حاضر ہونے کا کہا۔ اس لمحے میں آدھی سے زیادہ طاقتوں کو استعمال کرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ تھی تمہارے گھر آیا تو رات کو احساس ہوا کہ تمہارے گھر میں کچھ غیر معمولی ہے۔ اس وقت میں نے گھر میں کالے سائے اترتے دیکھے، میں نے اپنے گرد حصار قائم کیا۔ وہ سائے میری موجودگی سے بے خبر تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ میں وہاں موجود ہوں۔ جب میں نے انہیں تمہاری جانب بڑھتے دیکھا تو میں ٹھٹک گیا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ تم نے میری مدد کی ہے اور تم میں بھی وہ روشنی کی قوت ہے۔ اگر تم میری مدد نہ کرتی تو شاید وہ سائے اتنی آسانی سے تم تک نہ پہنچتے۔ وہ شیطان کے پجاری تھے اور میں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا، تمہارے اور ان کے درمیان آ گیا، میں نے انہیں ختم کر دیا، تمہارے گرد حصار قائم کیا، مگر تمہیں اب محتاط ہو کر رہنا ہوگا، ہر وقت اپنا حصار رکھنا ہوگا۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام لازم ہے، اور جب بھی کسی مجبور انسان کو پریشان دیکھو تو تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، کیونکہ لوگوں کے زیادہ تر مسائل ان کالے سائے کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ان سے برے اعمال کرواتے ہیں، پھر اعمال کی سیاہی سے ان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں۔ اگر تم لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاؤ گی نا تو دیکھنا تمہاری طاقتیں بڑھتی جائیں گی، اور پھر تمہارے وہ کالے سائے تمہارے سامنے کمزور پڑ جائیں گے اور وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ میں نے بزرگ کی باتوں کو غور سے سنا۔ اب مجھے خوشی کا احساس ہوا تھا کہ میں نے انجانے میں ایک بہت بڑی نیکی کر دی تھی۔ اب دوبارہ مجھے پھر سے زوردار جھٹکا لگا۔ میں اپنے کمرے میں تھی، مگر اب مجھے پورے وجود میں ایک توانائی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے تو مجھے جینے کا نیا ڈھنگ سکھا دیا تھا۔ آج تک تو میں 2 وقت کی روٹی کے مسائل میں الجھی ہوئی تھی، اب مجھے پتہ چلا تھا کہ زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نیکی کی راہ پر چلیں اور دوسروں کو بھی اس کام کی دعوت دیں۔ اب مجھے دوسروں کی مدد کرنی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سفر آسان تھا اور مجھے مشکلات دیکھنے کو نہ ملی۔ زندگی میں کبھی بہت ساری مشکلات آئیں،
ان کی وجہ سے مجھے یہ تک لگا کہ میں اب زندہ نہیں بچوں گی، شاید میں آگے چل نہیں پاؤں گی، مگر مشکلات جیسے ریت کا گھروندہ ثابت ہوئیں۔ جلد ہی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اب میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اپنے گھر کی بیٹھک میں پرچون کی دکان شروع کر لی۔ شروع میں تو میں نے کم پیسوں سے یہ کام شروع کیا، مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کام میں برکت آتی جا رہی ہے۔ محلے کے لوگ تعاون کرتے ہیں، وہ تمام ضرورت کی چیزیں مجھ سے لے کر جاتے ہیں۔ چھوٹی بہن پڑھ لکھ کر نوکری کرنے لگی ہے۔ اماں اٹھتے بیٹھتے دونوں کی شادی کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں، اور میں انہیں مسکرا کر یہ کہہ کر ٹال دیتی ہوں کہ جب وقت مقرر ہوگا شادی ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے چھوٹی بہن کی شادی کر دی۔ خود اماں کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کے لیے اس گھر میں موجود تھی۔ اب اماں اٹھتے بیٹھتے میری شادی کا تذکرہ کرتی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ میں نے زندگی میں جو اہم کام شروع کیا ہے، جب تک اسے کسی کنارے نہ لگا دوں تب تک میں اس بندھن میں بندھنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کے بعد بے شمار ذمہ داریاں میرے سر پر آن پڑیں گی اور شاید میں اس ذمہ داری کو اچھے سے نہ نبھا سکوں۔ آج بھی اکثر رات کو وہ کالے سائے میرے گھر میں اترتے ہیں، مگر پھر جلد ہی میرے اندر کی روشنی سے وہ خائف ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ اس دن ہوتا ہے جب میں کسی انسان کی مدد کرتی ہوں، مگر مجھے فخر ہے کہ میرا شمار روشنی پھیلانے والے لوگوں میں ہوا ہے، اور اللہ نے مجھے اس مبارک اور نیک کام کے لیے میرا انتخاب کیا۔